الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صدق اللہ العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمُ۔ تھوڑا سا ایک نقطے کے برابر ایک کام کرو۔ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، یہ آیت کریمہ جس کی تلاوت ہم لوگوں نے پچھلے جمعہ کو بھی سماعت کی تھی، آج بھی ہم سماعت کر رہے ہیں اور اسی آیت کریمہ کے حوالے سے آج بھی گفتگو ہوگی۔ اللہ پاک اس آیت کریمہ کے متعلق ہمیں حق کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات شروع کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو۔ کیوں نہیں کہوں گا؟ کیونکہ میں پچھلے جمعہ کو اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ تقوی کے معنی ڈرنا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب تک تو آپ یہی سنتے تھے نا کہ بھائی اللہ سے ڈرو، تقوی کے معنی اللہ سے ڈرو، یہی سنتے تھے۔ لیکن اصل میں تقوی کے معنی اگر ہم بیان کرنے جائیں تو اللہ سے ڈر کے معنی ہے ہی نہیں۔ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ چلو اللہ ہی کی کتاب سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تقوی کے معنی کیا ہے۔ میں نے تقوی کے معنی بتایا تھا بچنا۔ ڈر الگ چیز ہے، بچنا الگ چیز ہے۔ تقوی کے لغوی معنی اگر ہم دیکھیں قرآن کے حساب سے بھی تو بچنے کے معنی ہوتے ہیں۔ اور میرا اللہ وہ نہیں ہے کہ جس سے ڈرا جائے، میرا اللہ وہ ہے جس سے پیار کیا جائے۔ ڈرا تو درندوں سے جاتا ہے، ڈرا تو ان لوگوں سے جاتا ہے جو نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن جو فائدہ ہی فائدہ پہنچائے اس سے پیار کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جن لوگوں نے ڈرا ترجمہ کیا وہ بھی صحیح ہے، اپنے حساب سے بتاتے یا سمجھا لے جاتے ہوں گے۔ اب میں قرآن سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ تقوی کے لغوی معنی بھی قرآن سے ہم سمجھیں گے تو اس کے معنی ہوتے ہیں بچنا۔ اب یہاں جو آیت پاک میں ہے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ مطلب کیا ہوا؟ اللہ سے بچو نہیں، ہر اس کام سے بچو جس کام کو اللہ نے نہ کرنے سے منع کیا۔ بھئی اللہ نے منع فرمایا کہ بھئی کام نہیں کرنا ہے، اس سے بچو۔ اب قرآن کی تفسیر قرآن سے سمجھیں۔ تقوی کے معنی بچنا، ریفرنس کے طور پہ قرآن پاک میں ایک جگہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم۔ یہی تقوی کی کو یہ جو آتا ہے نا اس کے معنی میں نے کہا بچنا۔ قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ،
آپ ابھی ترجمے کا قرآن لائیں، میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کھول کر. یہ معنی نہیں ہوگا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو ڈراؤ. اگر تقوی کے معنی ڈرنا ہی ہم مراد لیں گے تو پھر قرآن کی اس آیت کا کیا کرو گے؟ فرمایا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ. ڈراؤ کسی معنی میں جم رہا ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو ڈراؤ؟ نہیں جم رہا ہے. تو آپ کو قوا یا تقوی کا معنی بچنے کے کرنا ہی پڑے گا. قوا انفسکم واہلیکم، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. ڈرنے کے معنی نہیں ہوتا ہے، اگر ہوتا تو یہ ترجمہ کر کے بتاؤ آپ. پھر آپ کے حساب سے تو یہ ہوگا ہے ایمان والوں خود بھی ڈرو، ہاں، اور اپنے گھر والوں کو بھی ڈراؤ. چلو اگلی پوری آیت کر دیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو بھی بچاؤ اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے. جہنم کی. اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ کام جو جہنم کی آگ میں آپ کو اور اپنی اولاد کو جھونک دے اس کام سے بچاؤ. جو جہنم میں کام لے جائے آپ کو اور آپ کی آل و اولاد کو، آپ کی فیملی کو، آپ کے رشتہ دار کو، آپ کے گھر والوں کو، اس کام سے جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو اور گھر والوں کو. بچنے کے معنی اتنا سمجھ گئے نا؟ اس لیے میں نے پہلے ہی دعویٰ کیا کہ تقوی کے معنی بچنے کے ہے. کس چیز سے؟ جس کام کا اللہ نے بچنے کا حکم دیا. چلو پوری بات ہوگی، مجھے اور بات اس آیت کو پورا کھول کر بیان کرنا ہے. تو ہم نے سرسری طور سے پچھلے جمعہ کو اس لیے بیان کیا کہ حضرت نظام الدین اولیاء کا ان سے پاک تھا تو ہم کو بات وہاں کرنی تھی، لیکن ہم کو مکمل اس آیت کو کرنا ہے. تو اللہ پاک نے یہاں پر دو حکم دیا ہے. کیا فرمایا؟ کہ تقوی اختیار کرو، جو آیت میں نے پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. دو حکم ہے نا. اب اللہ کی کتاب سے ہم پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کی کتاب یہ بتا کہ جنت میں جانے کے لیے دو چیز تو کافی ہے. بھئی جنت میں جانے کے لیے دو کیا چیزیں کافی ہے؟ ایک تو ایمان، دوسرا عمل. اگر کوئی اچھا عمل کرے ایمان نہ ہو جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا ہے. اور اگر کسی کے پاس ایمان ہو عمل خراب ہو جنت میں جا سکتا ہے؟ وہ بھی نہیں جا سکتا. بابا یہ خواب میں نہیں رہنا کہ ایمان ہے ہم صرف جنت میں چلے آئیں گے، عمل نہیں ہوگا. دونوں چیز لازم ہے. تو بات یہ عرض کرنی ہے کہ جنت میں جانے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک ایمان، دوسرا عمل. ٹھیک ہے، اب پوائنٹ کی بات میں آپ سے کرتا ہوں. اللہ کی کتاب سے پوچھو، اللہ کی کتاب جنت میں جانے کے لیے دو چیزیں جو ہونی ہے وہ تو ہمارے پاس ہے، ایمان بھی ہے اور عمل بھی ہے. اللہ کی کتاب نے فرمایا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، تو ایمان بھی ہے تقوی بھی ہے. تو ایمان، تقوی یعنی عمل. جب یہ دو چیز ہے جنت میں جانے کے لیے کافی ہو گئی تو ہم سچوں کے ساتھ کیوں ہو جائیں؟ ایمان بھی ہے عمل بھی ہے جنت میں جانے کے لیے، تو پھر سچوں کے ساتھ ان کی صحبت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کو ایسے سمجھو کہ ایمان بہت قیمتی ہے. میں اللہ کی آیت کو شاید آپ تک اس انداز میں سمجھا نہ پاؤں، لیکن امید ہے کہ آپ کہاں تک کچھ حد تک سمجھ گئے کہ جب جنت میں جانے کے لیے ایمان اور عمل دونوں ہو چکے تو پھر کسی اللہ والے کی صحبت کی، کسی سچے کی ساتھ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟
اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. ایمان بہت قیمتی ہے. یہ جو بائی برتھ لوگ ہیں نا وہ اس کی قیمت کو نہیں سمجھ سکتے. ہم لوگ بائی برتھ لوگ ہیں, بائی برتھ ایمان والے ہیں نا. عبداللہ کے گھر میں پیدا ہو گئے تو نام عبد الرحمان ہو گیا, عبد الرحمان کے گھر پیدا ہوئے تو نام عبد الرحیم ہو گیا, عبد الکریم کے گھر پیدا ہو گئے تو نام مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے تو بابا مسلمان کہہ گئے. اس لیے اس کی قیمت کا اندازہ ہمیں نہیں ہے کہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے. یہ تو ان سے پوچھو ایمان کی قیمت جنہوں نے باقاعدہ ایمان لا کر کے اس پہ ریسرچ کیا ہے اور پھر جان دے کر ہی چھوڑا ہے مگر ایمان نہیں دیا ہے. ایک دو نہیں, ہزاروں کیس ملے. بہت قیمتی ہے ایمان. جب بہت قیمتی ہے ایمان تو ایمان کے بارے میں ایک بات اچھی طرح سمجھ لو کہ ایمان آتا بھی ہے اور جاتا بھی ہے. سچوں کے ساتھ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایمان و عمل کافی تھا جنت میں جانے کے لیے, ایمان بھی عمل سچوں کے ساتھ. اللہ نے فرمایا ایمان والو تقوی اختیار کرو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو ایمان کو پہلے سمجھو, ایمان آتا بھی ہے اور ایمان یہ نہیں کہ آ گیا تب جائے گا, نہیں, آتا بھی ہے اور جاتا بھی ہے. اب جیسے کوئی دھن دولت کما کے گھر میں لا کے پھینک تو نہیں دیتا نا کہ آپ گھر دکان سے دھن دولت کما کے لائے اور پھینک دیا اٹھا کے. آپ دھن دولت کما کے لاتے ہو, اس کی حفاظت کا سوچتے ہو, کسی بینک میں رکھتے ہو یا لاکر میں گھر میں رکھتے ہو تو اس تجوری میں خوب اچھی طرح چابی لگاتے ہو. تجوری میں رکھتے ہو نا, کسی سیف جگہ پہ رکھتے ہو, کسی محفوظ جگہ پہ رکھتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ قیمتی چیز ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو چیز آتی ہے وہ جاتی بھی ہے, اس لیے اس کو رکھو, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چور چوری کر کے لے جائے. ہے تو قیمتی چیز دولت, تجوری میں رکھو, بینک میں رکھو, اس کو رکھو, کوئی چور چوری نہ کر جائے. اور بات ہے کہ اب چور بھی انٹرنیشنل ہو گئے, ان کو اب جو کسی بینک میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, ان کو کہیں ڈاکہ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی, بس انگلی گھماتے ہیں, وہ بینک سے سارا پیسہ نکال لیتے ہیں. لیکن بار اللہ کے کرم پر قربان جاؤ, اللہ نے ایسوں کی حفاظت کا بھی ذمہ لے لیا ہے جن کے پاس بہت دولت ہے. انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں, میں حفاظت کروں گا, بس میری راہ میں دے دے, زکات نکال دے, صدقہ نکال دے. آپ دنیا کے کسی بینک میں رکھو, لیکن اگر نہیں نکلا تو مال برباد ہو کے رہے گا. تو قیمتی ہے جبھی تو آپ اس کو سیف جگہ پہ رکھتے ہو, محفوظ جگہ پہ رکھتے ہو, کہیں چوری نہ ہو جائے. آپ پاس قیمتی چیز آتے, چوری نہ ہو جائے. ایسے ہی ایمان کو بھی سمجھو جو دھن دولت سے بھی زیادہ قیمتی ہے, اس کی حفاظت کا کچھ سوچا ہے؟ اللہ سے پوچھو یا اللہ دولت تو کما لی, رکھا ہم نے بینک میں, ایمان تو دولت سے زیادہ قیمتی ہے, اس کی حفاظت کیسے ہو؟ اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, ایمان ہو گیا نا, تقویٰ بھی آ گیا نا, ایسا کرو کسی سچے کے ساتھ ہو جاؤ, ایمان بھی بچ جائے گا اور عمل بھی بچ جائے گا. كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سمجھا رہا ہوں کہ سچوں کے ساتھ کی ضرورت کیوں پیش آئی, تاکہ آپ کا ایمان بھی بچ جائے, آپ کا عمل بھی بچ جائے, سچوں کے ساتھ کی. اور یہ ایمان کتنا قیمتی ہے, اس کی قیمت کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے. اتنا قیمتی ہے کہ دنیا کے سارے لوگ روح نکلنے کے بعد صرف قبر تک جائیں گے. بات بھی ہوگا نا, میں اور رشتہ داروں کی بات نہیں کر رہا, دوست یار کی بات بھی ہوگا تو صرف وہ قبر تک جائے گا. قبر میں جائے گا باپ نہیں, وہ خالی ڈٹالنے کے لیے جائے گا. یہ تو نہیں کہے گا میں ہم اس پر بھی مٹی ڈال دو, میں اپنے بیٹے کے ساتھ لیٹ جاتا ہوں, یہ تو نہیں کہے گا نا. باپ جیسا پیار کرنے والا صرف قبر کے دروازے تک ہی جائے گا. قبر میں اگر کچھ جائے گا تو وہی ایمان اور عمل ہے. یعنی آپ سے کتنا پیار کرتا ہے آپ کا یہ عمل اور ایمان,
جس کی حفاظت کی سوچ ہم نہیں رکھتے، وہ قبر میں بھی آپ کے ساتھ میں، جہاں ماں باپ ساتھ چھوڑ دے وہ ایمان کا عمل کام آ رہا ہے، ایمان و عمل کام آ رہا ہے۔ اچھا یہ تو قبر کی بات تھی۔ اگر کسی جہنمی کو، کسی انسان کو، بلکہ یوں کہہ لیجیے کسی ایمان والوں کو، اگر اس کے برے عمل کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا، وہی میں نے کہا نا، ایسا نہیں کہ ایمان ہے اور عمل خراب ہے تو آپ جنت میں چلے جائیں گے، جہنم میں نہیں جائیں گے، یہ بھی ہے۔ تو اگر کسی کو اس کے برے عمل کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا تو یہ اس کی سزا ہوگی۔ یہ بات اور ہے کہ ہمیشہ نہیں رہے گا، سزا ختم ہو جائے گی، پھر وہ جنت میں جائے گا۔ بات جو بتانے مقصد ہے کہ ایمان کتنا قیمتی ہے، جس کو بہت حفاظت کرنا ہے، بہت سنبھالنا ہے، اور سنبھالنے کا واحد راستہ یہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جہنم میں جب کسی کو کسی برے عمل کی وجہ سے ڈالا جائے گا نا سزا کے طور پہ، آپ کے ساتھ جہنم میں آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں جائے گا، یا ہمارے ساتھ یا کسی کے بھی ساتھ، اللہ نہ کرے ہمیں جہنم مل جائے، اللہ اپنے فضل و کرم سے درگزر فرما دے، دعا تو یہی ہے۔ لیکن اگر برے عمل کی وجہ سے بھی جہنم میں ڈالا جائے گا نا تو آپ کو مبارک ہو، اس جہنم میں بھی آپ کا ایمان آپ کے ساتھ میں ہوگا۔ آپ کا کوئی رشتہ دار جہنم میں ساتھ میں جائے گا کہ لاؤ آپ کود رہے تو ہم بھی کود جائیں۔ اگر برے عمل کی وجہ سے جہنم ملے گی بھی خدا نہ خواستہ تو آپ کو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کا ایمان آپ کے ساتھ جہنم میں ہوگا۔ جی صاحب، میں آپ کو یہ حدیث پاک سے بتا رہا ہوں، یہی وجہ ہے کہ جب سارے لوگوں کی شفاعت ہو جائے گی نا، انبیاء رسول کی شفاعت ہوگی، اولیاء کی شفاعت ہوگی، شہداء کی، حفاظ، علماء، ائمہ، سب شفاعت جب کر چکے ہوں گے تو آخری میں شفاعت کون کرے گا؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ میں حدیث پڑھ کر وہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ پھر اللہ کی رحمت پر مچلنا اور دیکھنا اپنا اللہ کتنا اپنے سے پیار کرتا ہے۔ سارے لوگ جب شفاعت کر چکے ہوں گے، اللہ فرمائے گا سب نے شفاعت کر لی؟ ہاں، سب کی شفاعت ہو گئی۔ اب اللہ فرمائے گا اب میں اپنے فضل سے ان لوگوں کو بھی جہنم سے نکالوں گا جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ آخری میں اللہ کے کرم سے وہ لوگ نکالے جائیں گے جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، رائی کے۔ تو عمل کی وجہ سے جہنم میں بندہ گیا، مگر ساتھ میں ایمان ہے کہ نہیں؟ ایمان ہے اسی لیے نکالا جائے گا، ایمان نہیں ہوگا تو ہمیشہ جہنم میں ہوگا۔ تو قربان جاؤ، ایمان کتنا قیمتی ہے، کتنا قیمتی کہ آپ کے ساتھ وہ جہنم میں جا رہا ہے۔ اب ایمانداری سے اپنے ایمان سے پوچھو یا ایمان ہی سے پوچھ لو کہ اے ایمان تو جنت کا پھول ہے۔ ایمان کیا ہے؟ جنت کا پھول۔ اب ایمان ہی سے پوچھ لو، اے ایمان تو جنت کا پھول ہے، تو اس کے ساتھ جہنم میں کیوں ہے؟ ایمان یہ کہتا ہوا نظر آئے گا اگر میں اس کے ساتھ جہنم میں نہ جاؤں نا تو اسے جہنم سے نکالے گا کون؟ میں اس کے ساتھ ہوں، جبھی تو یہ ہے کہ جہنم سے نکال لو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے۔ تو اے ایمان تو اس کے ساتھ جہنم میں کیوں ہے؟ تو یہی آواز آئے گی کہ ٹھیک ہے، دنیا میں جب اس نے مجھے نہیں چھوڑا تو اس برے وقت میں اسے کیسے چھوڑ دوں؟ ایمان کچھ بھی عمل کرتا تھا، بہت برا تھا، بہت گھٹیا تھا، لیکن ایمان تو دنیا سے لے کر گیا ہے نا۔ تو جب دنیا میں اس نے مجھے نہیں چھوڑا تو میں اسے کیسے چھوڑ دوں؟ اس لیے اس کے ساتھ میں بھی جہنم میں آ گیا۔ تو اسی ایمان کے رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر نکال دے گا۔ ایمان اتنا قیمتی ہے، تو اس قیمتی چیز کو کیسے بچائیں گے آپ؟ اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، کسی اللہ والے کی صحبت میں آ جاؤ
کسی سچے کی صحبت میں آ جاؤ، بس اس سے تمہارا ایمان بھی بچ جائے گا اور عمل بھی بچ جائے گا، کل ما سابقین کی وجہ کے۔ اور صحبت کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ ایمان عمر بچتا ہی ہے، اور صحبت کا فائدہ ہے، صحبت اچھی ہونا تو کتا ہو کر بھی جنت میں جا سکتا ہے۔ بھیجے شریف میں آ رہی کچھ بات؟ اصحاب کہف کی میں بات کر رہا ہوں، صحبت مل گئی اللہ والوں کی، وہ کتا، امام قرطبی خود فرماتے ہیں کہ جب بادشاہ کے ظلم و ستم سے وہ اللہ والے نکلے رات کی تاریکی میں، دبے پاؤں، تو ایک کتا تھا جو بھونکنے لگا۔ آپ نے فرمایا عجیب بک ہے، ہم دبے پاؤں ظلم و ستم سے بچتے ہوئے جا رہے ہیں، کسی محفوظ مقام پر یہ بھونک بھونک کے لوگوں کو جگا رہا ہے، خبردار کر رہا ہے۔ امام قرطبی تفسیر کی بہترین کتاب ہے تفسیر قرطبی، امام قرطبی فرماتے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کتے نے آگے کی دونوں ٹانگ اٹھا کر کے، جس کو ہاتھ کہہ لیجیے، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، مولا مجھے زبان دے تاکہ میں تیرے ان ولیوں سے بات کر سکوں۔ امام قرطبی کی جملے، اللہ نے زبان دی اور اس زبان سے کتے نے انسانی جملوں میں بات کی۔ وہ تو بھگا رہے تھے، چل بھاگ یہاں سے، کہاں ہمارے ساتھ آ رہا ہے، بھوک بھوک کے لوگوں کو جگائے گا، خبردار کرے گا، ہم تو کسی محفوظ مقام پہ جا رہے ہیں۔ جیسے ہی زبان دی، کتے نے کہا ہمیں معلوم ہے کہ ہم کتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ میں کتا ہوں، لیکن اتنا تو جانتا ہوں کہ کسی اللہ والے پر نہیں بھونکنا چاہیے، ہمیں معلوم ہے کس پر بھونکنا ہے کس پر نہیں بھونکنا، میں تو بس آپ کا ساتھ چاہ رہا تھا، آپ کی صحبت چاہ رہا تھا، بس اس کی صحبت سچی تھی، سچی صحبت اختیار کرو، سچوں کی، اس کی صحبت سچی تھی، اس کا رزلٹ کیا ملا؟ یہ لوگ غار میں جب گئے نا پناہ لینے کے لیے، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 300 سال نہیں، 309 سال تک وہ زندہ رہے نا غار کے اندر، اللہ نے ان کی صحبت کی وجہ سے کتے کو بھی 309 سال تک زندہ رکھا۔ میں نہیں، اللہ کی کتاب کہہ رہی، کوئی قصہ کہانی تو نہیں کہہ رہا ہوں نا۔ سورہ کہف آپ کبھی ترجمے کے ساتھ پڑھنا تب آپ کو مزہ آئے گا۔ کتے کی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہوتی ہے؟ 14 سال، 15 سال، کتنی بھی اچھی نسل کا ہو، 15 سے 20 سال میں چرک ہو جاتا ہے جی، 20 سال سے زیادہ نہیں نا بابا، لیکن اس کتے کی عمر کتنی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اچھوں کی صحبت ملی تھی، اسے سچوں کی صحبت ملی تھی، تو اللہ نے اس کتے کو بھی 309 سال تک زندہ رکھا، اور صرف زندہ نہیں رکھا، قرآن پاک کی تو یہ آیت بتاتی ہے، تفسیر اٹھا کر دیکھو تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالی حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا ہے کنعان، کنعان، اس کی صحبت اچھی نہیں تھی، تھا نبی کا بیٹا، اس کے بارے میں بھی سن لو، تھا نبی کا بیٹا، تو اس لیے نہیں سمجھنا کہ ہم فلاں کے بیٹے ہیں، علامہ صاحب کے بیٹے ہیں، امام صاحب کے بیٹے ہیں، قاری صاحب کے بیٹے ہیں، مفتی صاحب کے بیٹے ہیں، پیر صاحب کے بیٹے ہیں، چودھری صاحب کے بیٹے ہیں، تو ہم قیامت میں بخشے جائیں گے۔ میں نوح علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں، کوئی چودھری، کوئی پیر، کوئی عالم، کوئی علامہ، کوئی مفتی نوح علیہ السلام سے بڑھ کے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں سوچنا ہم فلاں کے بیٹے ہیں تو بخشے جائیں گے، نہیں، وہاں پہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کس کے بیٹے ہو، وہاں دیکھا جائے گا اس کی صحبت کیسی تھی، اس کا ساتھ کس کا تھا نبی کا بیٹا، لیکن صحبت اچھی نہیں تھی، برے لوگوں کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا تھا۔ اور جب طوفان نوح آیا تو بیٹے سے کہا کہ بیٹے آجا کشتی میں بیٹھ جائے، یہ کشتی ہم کو پار لگا دے گی، تو اس نے کہا یاسمونی من الماء، میں کسی اونچی جگہ پہ چڑھ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا، قال سآوی الی جبل یاسمونی، پورا واقعہ لکھا ہوا ہے، تھوڑے سے وقت میں کیا کہوں،
مجھے بچانے کوئی پہاڑ کا ٹیلا پکڑ لوں گا میں بچ جاؤں گا. نبی نے کہا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ تھا بیٹا نبی کا. اللہ نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرا اہل ہی نہیں ہے نوح، اسے بلا مت، اسے بلاؤ مت. انہ لیس من اہلک، یہ تیرا اہل ہی نہیں، اس کو جانے دے. کیوں؟ اس لیے انہ عمل غیر صالح، اس کی صحبت اچھی نہیں ہے، اس کا عمل اچھا نہیں ہے، اس کو جانے دے، تیرا بیٹا ہی نہیں ہے. صاف کہہ دیا اللہ نے، انہ لیس من اہلک، یہ تیرا اہل ہی نہیں. اب کیا ہوگا؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے لیکن صحبت اچھی نہیں ہے. اللہ پاک کا حکم ہوگا قیامت کے دن اس کی شکل اس کتے سے بدل جائے گی جو اصحاب کہف کا کتا تھا. میری بات سمجھے آپ؟ بڑے بزرگوں کے بیٹوں اولادوں، صحبت اچھی رکھو، قائم اچھے رکھو. کنعان نام تھا اس کا، تفسیر میں آتا ہے اس کتے سے اس کی شکل بدل جائے گی اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور اس کتے کی شکل جو سچوں کی صحبت میں تھا، اللہ والوں کی صحبت میں تھا، اس کتے کی شکل نوح علیہ السلام کے بیٹے کو دے دی جائے گی، کنعان کی شکل دے دی جائے گی. اس لیے کہ جہنم میں کوئی انسانی شکل میں نہیں جائے گا، یہ بھی سمجھو. کیونکہ انسان کے بارے میں اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جہنم میں انسانی شکل میں بندہ کیوں نہیں جائے گا؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا میں نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میری بہترین کاریگری ہے جسے انسان کہتے ہیں. انسان ہو کے نہیں جائے گا، عجیب عجیب شکل میں جائے گا. تو صحبت کتے کی اچھی تھی تو نوح علیہ السلام کی بیٹے کی شکل مل جائے گی، اور اس کی صحبت بری تھی تو اس کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا. صحبت کا فائدہ ہوتا ہے، صحبت اچھوں کی رکھو، سچوں کی رکھو، اس سے ایمان بھی بچتا ہے اور عمل بھی بچتا ہے. اللہ پاک ایمان کی بھی حفاظت عطا فرمائے اور عمل کی بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.